ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید ترقی اور استقامت نصیب فرمائے۔ اس کام میں اصل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ جتنا ان کے اعمال اور احوال سے مشابہت ہوگی اتنی استقامت ملے گی۔ خروج ہی دعوت کا قوام ہے۔ اس کام میں اصل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ جتنا ان کے اعمال اور احوال سے مشابہت ہوگی اتنی استقامت ملے گی۔ خروج ہی دعوت کا قوام ہے۔ جس طرح نماز قوام دین ہے، لوگ دعوت و خروج کو وہ درجہ نہیں دیتے جو درجہ نماز کو دیتے ہیں، جبکہ ترک دعوت ترک صلاۃ سے بڑا منکر ہے، جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ جو لوگ دعوت و خروج کو وہ درجہ نہیں دیتے جو درجہ نماز کو دیتے ہیں، جبکہ ترک دعوت ترک صلاۃ سے بڑا منکر ہے، جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ جس حال میں کام چھوڑا گیا وہی حال غالب آئے گا۔ حالات ہی اسر ہیں، اور اسر کے ساتھ کام کیا گیا تو یسر کا وعدہ ہے۔ جس حال میں کام چھوڑا گیا وہی حال غالب آئے گا۔ حالات ہی اسر ہیں، تنگی، اور اسر کے ساتھ کام کیا گیا تنگی میں بھی تو یسر کا وعدہ ہے، آسانی کا وعدہ ہے۔ اگر اسر میں کام نہ کیا تو نہ یسر ہے نہ نصرت خداوندی ہے، بلکہ اللہ کے یہاں مواخذہ ہے۔ اللہ کے عذاب اور ناراضگی کے ختم ہونے کا یقینی سبب خروج ہے۔ اللہ کے عذاب اور ناراضگی کے ختم ہونے کا یقینی سبب خروج ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تبوک کے موقع پر کوئی قتال نہیں ہوا، پھر بھی نہ نکلنے والوں پر اتنا ہنگامہ کیا تاکہ قیامت تک یہ معلوم ہو جائے کہ خروج نہ کرنا خدا کی ناراضگی کا یقینی سبب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عمومیت جماعت اور مساجد و اعمال مساجد کو لازم پکڑنا اور ان سے چمٹے رہنا فتنوں سے امت کے تحفظ کا بنیادی سبب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عمومیت جماعت اور مساجد و اعمال مساجد کو لازم پکڑنا اور ان سے چمٹے رہنا فتنوں سے امت کے تحفظ کا بنیادی سبب ہے۔ جیسا کہ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم اس جد و جہد کے ذریعے جس کا نام تبلیغ پڑ گیا ہے، یہی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کا پھر وہی نقشہ اور ماحول بنے جو مسجد نبوی کا تھا۔ وہاں ایمانی تذکرے اور ایمانی مجلسیں ہوں، تعلیم و تعلم کے حلقے ہوں، ذکر و عبادت، خشیت و انابت کی فضا ہو، دینی تقاضوں کی فکریں ہوں اور ان کے بارے میں مشورے ہوں، دینی جد و جہد اور دینی تقاضوں کے لیے نقل و حرکت کا وہ مرکز ہوں۔ تین چیزیں دعوت، عبادت اور تعلیم ایسی ہیں جن پر حالات کا سدھار موقوف ہے۔ تین چیزیں دعوت، عبادت اور تعلیم ایسی ہیں جن پر حالات کا سدھار موقوف ہے، لیکن یہ احوال پر موقوف نہیں، اور یہ تینوں نصرات غیبیہ کے نزول کا یقینی سبب ہے۔ جہالت کے ساتھ نہ نصرت ہے نہ عمل مقبول ہے، اور جہالت کا خاتمہ مسجد کی سطح پر علماء و عوام کا تعلیم کی غرض سے عمومیت کے ساتھ مجتمع ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے علماء کرام کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہالت کے ساتھ نہ نصرت ہے نہ عمل مقبول ہے، اور جہالت کا خاتمہ مسجد کی سطح پر علماء و عوام کا تعلیم کی غرض سے عمومیت کے ساتھ مجتمع ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے علماء کرام کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ حضرات کا جوڑ ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عالی فکر و محنت پر
مجتمع ہونے کا اس کو ذریعہ بنائے. الحمدللہ یہاں پورے لاک ڈاؤن میں حسب سابق اعمال دعوت جاری رہے. اس وقت اندرون ملک میں یعنی انڈیا میں 1000 سے زائد علماء کرام پہلے سال میں چل رہے ہیں. دوسرے عربی سال کے سلسلے میں 7 جماعتیں مختلف ممالک میں چل رہی ہیں علماء کا دوسرا سال میں. مزید دوسرے سال کی مکمل 12 جماعتیں بالکل تیار ہیں. جن ممالک میں یہ جماعتیں پہنچ چکی ہیں وہ یہ ہیں: جبوتی، حبشہ، سوڈان، صومالیہ، نائجیریا، موریتانیہ، تونس، مالی. نیز علماء کرام کی ایک جماعت مغرب کے لیے تیسرے سال کی تیار ہے. علماء کے 3 سال کہتے ہیں. نیز 100 سے زائد 5 ماہ بیرون مردانہ اور 2 ماہ بیرون زنانہ اور چلہ مع مستورات جماعتیں تسلسل کے ساتھ کثیر تعداد میں روانہ ہوتی رہیں اور کام کر کے واپس ہو چکی، اور ان سب کی روانگی اور واپسی کی ہدایات بنگلے والی مسجد سے ہوئی. 9 ممالک جہاں اجتماعات ہیں حسب معمول ہماری جماعتیں شرکت کر کے واپس آ چکی ہیں. انڈونیشیا، سوڈان، جبوتی، صومالیہ، تنزانیہ، موزمبیق، ساؤتھ افریقہ، افغانستان، یوگنڈا وغیرہ. آئندہ بھی جن ممالک کے جوڑوں کے لیے جماعتیں جانے والی ہیں وہ یہ ہیں: امریکہ، کینیڈا، نائجیریا، گامبیا، سینیگال وغیرہ. الحمدللہ اندرون ملک میں ہندوستان کے 26 صوبوں میں مدارس و علماء اور قرآنوں کی محنت کے سلسلے میں جماعتوں نے صوبے و اضلاع کی سطح پر سفر کیا، جو کام کے استحکام، ساتھیوں کی استقامت و تقویت کا سبب بنا. الحمدللہ حسب سابق بندہ اپنے تمام احباب کے ساتھ بنگلے والی مسجد کے اعمال میں مشغول ہے. اللہ تعالی حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عریق رحمت فرمائے، آمین. ان کی محنت و قربانیوں کا ثمرہ یہ ہے کہ اہل انگلینڈ میں عالم بھر کے تقاضوں کے پورا کرنے کی استعداد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. لہذا آپ حضرات پورے یورپ کو ایک ملک سمجھ کر اندرون ملک میں خصوصاً پورے عالم میں عموماً کثرت سے جماعتیں بھیجنے کی فکر فرمائیں، اور آپ حضرات اپنے تقاضوں کو حسب معمول لکھ کر نظام الدین ارسال فرمائیں. تمام احباب کی خدمت میں سلام عرض ہے. فقط والسلام بندہ محمد سعد. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.